اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل آج ظاہر سی بات ہے کہ بطور خاص کوئی درس وغیرہ نہیں ہو رہا شہزادی کونین کی شہادت کے ایام میں، اور یہ 1 گھنٹہ اور چند منٹ کا جو وقت ہمیں میسر ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ شہزادی کے بارے میں ہی ساری کی ساری باتیں کریں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کی گفتگو میں ڈیسائیڈ یہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز چھوڑی جائے، کیا چیز بیان نہ کی جائے۔ لہذا بہرحال جس حد تک وقت میں گنجائش ہے اور جس حد تک ظرف میں گنجائش ہے اس حد تک ہم کوشش کریں گے کہ کچھ باتوں کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور چونکہ اس وقت ہم ایک مدرسے میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو میں نے علماء کا طریقہ دیکھا ہے، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن اچھا لگتا ہے ان علماء کے مزاج اور انداز کو اپنانا، تو کبھی کبھار ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعصیف کریں۔ میں کتاب لے کر آیا ہوں تاکہ ایک آدھ روایت آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ میں بنیادی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ اہم ہے، دین کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ دینی معاملات میں، اخروی معاملات میں، جنت و جہنت کے معاملات میں، اس کائنات کے پورے معاملات میں جب ہم ان بے شمار روایات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو پھر ایک بات بطور کلی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مالک کائنات کی طرف سے، دیکھیں ہر ایک کا ایک مزاج ہے، ہر ایک کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا ایگزامپل دے کے بات کروں گا۔ مالک کائنات کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر جس کو ہم علمی ترقی کہتے ہیں، اور آج کل ہم بڑے شدت کے ساتھ پاگل ہوئے ہیں اس کے پیچھے، گیجٹس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، ریسرچز ہیں، اور ایک دھارا ہے جس میں ہم مسلسل بہتے چلے جا رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ۔ پروردگار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جس مکان میں رہا وہ مثلا جو ہے وہ 80 گز کا مکان تھا یا 8000 گز کا مکان تھا، میں جس گاڑی میں گھوما مثال کے طور پر وہ گدھا گاڑی تھی یا مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر اور جہاز تھا میرے پاس، خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اگر فرق پڑتا ہوتا تو انبیاء اور بزرگان جو ہے وہ ہمیں یہ گھوڑے اور طرح کے جانوروں پر سوار نظر نہ آتے، اولیاء کرام ہمیں جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں نظر نہ آتے۔ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کائنات سے جب میں جا رہا ہوں، اس دنیا سے جب میں جا رہا ہوں رب العزت کی بارگاہ میں، تو
تو میں اہل بیت اطہار کی معرفت کتنی لے کر جا رہا ہوں. دیکھیں نا، ہر جگہ کا ایک امتحان ہوتا ہے. بڑے ہم سمپل سی باتیں کریں. فرض کریں جناب علی کہ آپ کو مدرسۃ القائم کے ایک امتحانی ہال میں بٹھایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ صاحب یہ معیار ہے، اس معیار پر ہم آپ کا پرچہ لیں گے اور یہ آپ نے جوابات دینے، اور یہ سارے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جانے والے ہیں. اب فرض کر لیجئے ان سوالات کا تعلق وضو کے مسائل سے تھا اور آپ جناب علی 100% صحیح باتیں لکھ کر آ جائیں نماز کے بارے میں، آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟ آپ کے ساتھ مجھے بتائیے میں نے کیا غلط لکھا ہے. وضو زیادہ اہم ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے؟ جواب ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے. فرض کر لیں وضو چھوٹی عبادت ہے کہ جو ہے نماز، یقیناً وضو چھوٹی عبادت ہے، نماز زیادہ بڑی عبادت ہے. ایسا ویسا تو میں نے سب کچھ نماز کا لکھا، مجھے فیل کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ہے کہ جو پوچھا گیا تو وہ نہیں لکھا تم نے. پھر اچھا کیا کہ برا کیا، صحیح کیا کہ غلط کیا، اسے میں کیا لینا دینا. میں پروردگار سے کہوں پروردگار میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے ریسرچ کی، اکانومکس کے اندر میں نے اتنا پڑھا، فائنینس میں نے اتنا پڑھا، ٹریڈ میں نے اتنا کیا، اسٹرالوجی میں نے اتنا ڈسکس کیا، میڈیسن میں نے اتنا ڈسکس کیا، انجینئرنگ میں نے اتنا ڈسکس کیا، آئی ٹی میں نے یہ کمالات دکھا دیے، یہ کر دیا، وہ پروردگار میں نے سب سے کب کہا تھا سب کرنے کا؟ تو مجھے کیا آپ نے لے کیا ان ہیل وتھ یو. تو مجھے بتاؤ معرفت کتنے لے کر آئے ہو؟ پالنے والے اس میں تو غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گئی تو ہو گئی. ہم جب پورے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مثبت لفظ کوئی نہیں ہے. بعض اوقات ہم پر انگلی اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ یو آر فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست لوگ ہیں آپ، اور اس کو منفی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، نیگیٹو میننگ میں. آپ یقین جانیے دنیا میں اس سے زیادہ پازیٹیو لفظ کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کامیاب انسان نہیں ہے کہ جو اپنی بنیادوں کو نہ بھولے. تو یہ جو ایام اس طرح کے ہمیں ملے ہیں، ان میں دل چاہتا ہے کہ ہم تذکرہ کریں ان ذوات مقدسہ کا. میں وہاں سے سٹارٹ لوں گا جو آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ روایت کو ہم پڑھیں گے سمپل، ایک دو باتیں اس حوالے سے کریں گے. خدا کرے کہ میں کچھ ذکر مصائب کر پاؤں اور ہم اہل بیت اطہار کی خدمت میں کچھ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکیں. آپ نے حدیث کے ساتھ سنی ہے، بڑی سمپل سی حدیث ہے، سمپل سی بات ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ بہت سمپل، اتنا سمپل بھی نہیں جتنا اس کو ہم نے سمپل سمجھا ہوا. ایک بات، چونکہ یہاں پر علمی ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں، خالص وہ جو مجلسوں والا اسٹائل ہوتا ہے وہ نہیں، لہٰذا میں ایک جملہ آپ سے میں ضرور کہوں گا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ بہت سارے معاملات کے اندر امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم مائکرو ڈیٹیلز کو ڈیسائیڈ کریں. بہت سارے معاملات میں اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم میکرو پر بات کریں، میکرو کو ڈیسائیڈ کریں. مثال کے طور پر اگر جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ صاحب زید نے عمر کا سامان لوٹ لیا، اور اس پر بحث مچی ہوئی ہے کہ جو سامان لوٹ لیا وہ کتنا سامان تھا، کروڑوں کا تھا کہ اربوں کا تھا، لاکھوں کا تھا کہ ملینز کا تھا، تھپڑ مارا تھا کہ نہیں مارا تھا، سر توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا، بدزبانی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اس پہ بحث ہو رہی ہے. اور سب لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا نہیں ملینز کا تھا، کوئی کہہ رہا نہیں کروڑوں کا تھا، کوئی کہہ رہا اربوں کا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ تھپڑ مارا تھا، کوئی کہہ رہا 2 تھپڑ مارے تھے، کوئی کہہ رہا ایسا سے تھپڑ مارا تھا. تو آپ کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہوا تو ہے بڑا زبردست ہوا ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو اس میں الجھا دیتے ہیں کہ صاحب وہ غلط بیانی ہو رہی ہے، 2 تھپڑ نہیں تھے وہ 1 تھپڑ تھا، اور یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعے کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے. آپ نے وہاں جا کر نہیں بہکنا، ان مائکرو ڈیٹیلز کے اندر جا کر نہیں الجھنا. اور یہ غلطی اب اہل منبر سے ہو رہی ہے. اب میکرو کی بات کریں. حدیثی قصہ کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر پورے حدیثی قصہ جو تقریباً 15 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں جس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے میں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پنجتن آل ابا، یہ گھرانہ ایک چادر کی سے جمع ہوا شہزادی کونین کے گھر میں،
اور جناب جبرائیل جو ہے وہ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی، اور نتیجتاً اللہ کے رسول کے گھر میں یعنی مولا جناب زہرا کے گھر میں جناب جبرائیل جو ہے وہ آئے تطہیر لے کر نازل ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ٹھیک ہے نا، یہ آیت لے کر یہ خلاصہ ہے. اس میں کوئی شک ہے کہ یہ پشتن کی شان میں نازل ہوئی؟ اب اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چادر سفید تھی کہ سیاہ تھی، یمن کے کون سے برانڈ کی تھی، کتنی مہنگی تھی، ایسی چادریں مارکیٹ میں اویلیبل تھیں کہ نہیں تھیں. یعنی ہاں جو کچھ حدیث قصہ کے اندر آیا ہے، میں صرف اس پورشن کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا تعلق معرفت اہل بیت سے ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ حدیث قصہ کے اندر ہمیں کن معارف کی طرف توجہ دلائی ہے شہزادی کونین نے. چونکہ خواتین کا مجمع میں چاروں اس بات کو آپ سمجھیں، اس واقعے میں جو افراد شریک ہیں اس میں پیغمبر اکرم خود ہیں کہ نہیں؟ مولا کائنات خود ہیں، خطیب منبر سلونی، پیغمبر اکرم صاحب قرآن حسن و حسین ہیں. کیوں حدیث کے ساتھ پیغمبر اکرم شادی فرما رہے؟ کیوں یہ قصہ جناب مولا کائنات نے سنا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ جناب زہرا سناتی ہیں؟ پھر اصحاب کے اندر آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک اصحاب ہے، سب سے بڑھ کر جناب سلمان جیسی ہستی موجود ہیں جن کو پیغمبر اکرم منا اہل البیت کہتے ہیں. ایک بالکل ہی الگ صحابی کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. اب مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ پردے کے پیچھے سے سنائی بیٹھ کر یا سامنے بیٹھ کر. اگر سامنے بیٹھ کر بھی خود شہزادی نے سنائی ہے تو یقیناً حفظ مراتب حفظ حجاب کا خیال رکھا ہے، ورنہ جو اکثر علماء کا فرمانا ہے کہ بھائی چادر کے پیچھے شہزادی بیٹھی ہیں اور سنائی روایت، اور کتنا تفصیل سے. حالانکہ بظاہر ان باتوں کو بھی شامل کیا ہے شہزادی کونین نے کہ اگر نہ کرتے تو شاید فرق نہ پڑتا. ایک دن میرے بابا گھر میں تشریف لایا، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا بیٹا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ضعف محسوس ہو رہا ہے، انی اجد فی بدنی ضعف محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ باتیں نہ بتاتے تو کیا فرق پڑتا. لیکن شہزادی نے تفصیل سے بتایا اس کی کہ اس کے اندر کئی سارے مقامات پر ہڈن میسیجز تھے. اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اگر میں جملہ عرض کروں کہ میسیجز تھے کہ شہزادی گھر میں تھی اور باقی 4 افراد گھر کے اندر آئے، جن میں 2 رشتے ہیں، بیٹے والا رشتہ حسن حسین، ایک رشتہ ہے جس کا تعلق ہے شوہر، ایک رشتہ ہے جو باپ. اب باپ جیسا بلند رشتہ اور بیٹے جیسا عظیم رشتہ اور شوہر جیسا زبردست رشتہ. اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے سادہ سا، جو میرا اس وقت موضوع نہیں، میں صرف ایک دو جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا جو مجھے زیادہ بات نہیں کرنی. اہل بیت اطہار کے گھرانے کا سبق یہ ہے کہ جو گھر میں آئے گا وہ سلام کرے گا. چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں. ہم نے اہل بیت اطہار سے اس ادب کو بھی نہیں لیا. اس ادب کو بھی نہیں لیا. ماں اگر گھر میں آتی ہے مارکیٹ سے باہر تو وہ گھر کے اندر بچے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ اگر اچھا ہے تو مجھے سلام کرے گا. بابا آپ اچھی ماں بن جاؤ، بچے کو آپ سلام کر لو، اس لیے کہ ابھی آپ گھر میں آئے ہو. شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی سے انتظار رکھتا ہے کہ بیوی مجھے سلام کرے گی. باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹی سے انتظار رکھتا ہے کہ سلام کرے گی. نہیں، جو گھر میں آیا ہے وہ سلام کرے گا، جو گھر میں ہے وہ جواب دے گا. پھر کیا رسول جیسا باپ آ رہا ہے وہ سلام کرے گا، علی جیسا شوہر آ رہا ہے وہ سلام کرے گا، حسنین جیسے بچے آ رہے ہیں وہ سلام کریں گے. یہ ایک میسج بات ہو، مجھے اس پہ اس وقت نہیں جانا ڈیٹیلس میں. اس کے بعد ہمارے جو ہم چاہتے ہیں کہ ان ایام میں بطور خاص ڈسکس ہو شہزادی کے مناقب، شہزادی کے فضائل، شان اہل بیت اور شان شہزادی کون ہے. اس میں شہزادی نے بتایا کہ تمہیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں. حدیث قصہ کے اندر میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. شہزادی فرماتی میرے بابا آئے، پھر اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ بچے آئے ایک کے بعد ایک، اور انہوں نے نانا کی خوشبو کو محسوس کیا. مجھ سے پوچھا کہ اماں نانا کی خوشبو آ رہی. میں نے کہا کہ ہاں نانا ہے، چاہے تشریف لے جائیے. نانا سے اجازت لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں. سرکار جو ہے وہ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، وہ بھی چادر نیچے تشریف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد شہزادی کونین تشریف لے کر جاتی ہیں. بڑے مزے سے حدیث قصہ آگے بڑھ رہی ہے. اور جب یہ پانچوں کی پانچوں شخصیات اس چادر کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، اب جہاں سے ایک طرح سے فضائل اپنے کمال پر پہنچ رہے ہیں، وہاں پر ایک شہزادی جملہ استعمال کرتی ہیں، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا.
تحت الکساء. ٹھیک ہے نا؟ آپ بڑی روانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ اس جملے سے گزر جاتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کتنا خوبصورت تعبیر ہے عربی زبان کے اعتبار سے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اجتماع. کیا کہتے ہیں؟ ہم جمع ہوئے ہیں، سب ہم الگ الگ لوگ ہیں، ہماری الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں. کوئی کسی گھرانے سے آیا ہے، کوئی کسی گھرانے سے آیا ہے، کوئی کسی گھرانے سے آیا ہے، کسی کا کسی خاندان سے تعلق ہے، کسی کا کسی اور خاندان سے. سب ہم جمع ہو گئے یہاں پر. اور یہاں پر جمع ہو کر ہم مثال کے طور پر ذکر اہل بیت کی محفل بپا کیے ہوئے، مناقب و فضائل اہل بیت بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر باتیں کر رہے ہیں. دیٹ از کالڈ اجتماع، مختلف افراد کے مقام پر جمع ہو جانا. اور جو پزلز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں لفظ پزل استعمال کر رہا ہوں، یہاں پر فٹ بیٹھتا نہیں ویسے پزل، لیکن جو پزلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایکچولی ایک تصویر ہوتی ہے، اور اس تصویر کو مثال کے طور پر چند حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہوتا ہے. وہ پزل کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں اس پزل کو جمع کرتے ہیں. جب اس پزل کے سارے پارٹس کو جمع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تصویر جمع ہو گئی. نہیں، جو صحیح اردو ہے وہ کہیں گے یہ تصویر مکمل ہو گئی. مکمل ہونا اور ہے، جمع ہونا اور ہے. عربی زبان میں جو جمع ہونا ہے اس کے لیے لفظ اجتماع ہے، اور جو مکمل ہونا ہے اس کے لیے لفظ اکتمال ہے. اب آپ ذرا دوبارہ حدیث قصہ کے الفاظ پہ غور کیجئے. شہزادی نہیں فرماتی فلما اجتمعنا، جب ہم جمع ہو گئے. شہزادی فرماتی فلما اکتملنا، جب ہم مکمل ہو گئے قصہ کے نیچے. کون ہے جو ان الفاظ کو سمجھے؟ یہ خوبصورت الفاظ ہے. فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء. جیسے ہم جمع ہوئے، میرے بابا نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن. الفاظ ہیں خدا کی قسم، پیغمبر اکرم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس زیر قصہ خدا سے باتیں کر رہے ہیں. پالنے والے یہ ہے میرے اہل بیت. کوئی ان کو اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، کوئی ان کو محزون کرتا ہے مجھے محزون کرتا ہے. جو ان کا دوست ہے میں ان کا دوست ہوں، جو ان سے دشمنی کرتا ہے میں ان کا دشمن ہوں. انا حرب لمن حاربهم. فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس. ان کو دور رکھنا نجاست کو، بتا رہے دل ان کے پاس. پیغمبر یہ دعا مکمل فرماتے ہیں. اب آپ ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ ہم کتنی آسانی سے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ زمین آسمان کا فرق. ویسے ہم یہ محاورتاً استعمال کرتے ہیں، مبالغتاً استعمال کرتے ہیں، یہاں واقعاً زمین آسمان کا فرق ہے. شہزادی ایک مرحلے میں جو غیر محسوس مرحلہ ہے زمین سے آسمان میں منتقل ہو گئی ہیں. جیسے ہی پیغمبر نے دعا مکمل کی، فقال اللہ، بی بی آپ تو چادر کے نیچے ہیں، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے آسمانوں پر؟ فرماتی تمہارا خیال ہے کہ چادر میرے سر پر آ گئی تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. میں جس طرح اس چادر کے نیچے اپنے شوہر کو، اپنے بابا کو، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں، اسی طرح سے میں عرش کی بلندیوں پر دیکھ رہی ہوں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا، یہ ہے فاطمہ زہرا. فقال اللہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں. اب پروردگار فضائل پڑھ رہا ہے. شہزادی بتا رہی کہ میں فاطمہ زہرا تمہیں بتا رہی ہوں کہ پروردگار ہمارے فضائل کیسے پڑھتا ہے. یا ملائکتی یا سکان سماواتی. اب ان الفاظ پہ غور کیجئے. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. کچھ نہیں کیا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. یہ ہے پروردگار کا مزاج. خدا نے یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی کہ میں اچھا مکان بناؤں، خدا نے کائنات اس لیے نہیں بنائی کہ میں بجلی ایجاد کروں، خدا نے اس لیے کائنات نہیں بنائی کہ میں تیل نکالوں، خدا نے کائنات اس لیے نہیں بنائی کہ میں بہترین اکنامسٹ بن جاؤں. اچھا میں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے جو افراد، اللہ کرے سبھی پڑھے لکھے ہوں، سبھی پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، میں کسی علم کی توہین نہیں کر رہا،
یہ سارے کے سارے علوم ہمیں ترقی کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کے مرکز سے وابستگی کے لیے بہت سارے علوم تو نکلے باقاعدہ در اہل بیت سے ہیں. میں اس کی تو خدا نہ خواستہ وہ توہین نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں اسکولوں کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, ساری ریسرچز کی, سارے ایڈوانسمنٹس کی, نہیں, ہر چیز کی اپنی ویلیو ہے. سمجھانا ہے خدا کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. وٹ آئی وانٹ پرائمریلی از دس, جو میرا فرسٹ گول ہے وہ یہ ہے, الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصۃ. اب سوال کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے, سارے ملائکہ خاموش ہیں. پروردگار نے فضائل پڑھے, مناقب پڑھے. جب خدا نے کہا ہوگا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی, کیا گنتی کے چند فرشتوں سے کہا تھا یا اولین و آخرین کے سارے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ یا ملائکتی یا سکان سماواتی, سارے کے سارے ملائکہ. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. آپ کو تاریخ ملائکہ میں صرف 2 ہی مقامات ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں سارے کے سارے ملائکہ کو جمع کیا گیا. اس کے علاوہ مجھے کوئی مقام نظر نہیں آیا. ممکن ہے آپ کو ملے تو مجھے بتائیے گا. اب تک کے مطالعات میں کہیں پر نہیں آیا. ایک مقام وہ تھا جب آدم کی خلقت کی تھی, اور ایک ہی مقام ہے جب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہوئے. اور وہاں پر بھی اصولاً جو ہے وہ فضائل تو اہل بیت کے, جناب آدم کے موقع پر بھی وہاں پر بھی اہل بیت کی خاطر جمع کیا تھا, یہاں پر بھی اہل بیت کی خاطر جمع کیا. فرق اتنا ہے کہ وہاں پر کھل کر بات نہیں کی تھی, اس لیے کہ اب یہ ذوق ہے. اب اس کو آپ علم نہیں کہیے گا پلیز. وہ جو ذاکری والا ذوق ہوتا ہے نا پاکستان ہندوستان کے ذاکرین کا, صاحبان ممبر کا, تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے عشق کا اظہار کریں بی بی سے. آپ کو اچھا لگے تو قبول کیجیے گا, ورنہ چھوڑ دیجیے گا اس کو. اس پہ کوئی, میں نے کہا نا, ذاتی بات ہے یہ کہ پروردگار کا دل چاہتا تھا کہ بابا دیکھو جب مصائب, جب فضائل پڑھوں تو منافق سامنے بیٹھا ہوا نہ ہو. منافق سامنے بیٹھا ہوتا تو پھر فضائل پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. تو پروردگار عالم نے مخفی انداز سے بات کی. کہ بھائی دیکھو جب میں آدم کی اس میں روح پھونک دوں, من روحی, اپنی روح میں سے پھونک دوں. یہ کیا تھا؟ جب تک مٹی کا پتلا تھا, سجدہ نہیں تھا, کچھ تھا جس کو سجدہ کروایا جا رہا تھا. وہ کیا تھا, کیا نہیں تھا, کیا کون سا نور, ساری باتیں. اس وقت ایک ایسا تھا جو گھس کر بیٹھ گیا تھا صنف ملائکہ میں, منافق تھا. وہاں اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا. اہل بیت اطہار کے فضائل منافق اور مومن کی پہچان کروا دیتے ہیں, یاد رکھیے گا. وہ منافق نہ کھل کر سامنے آ گیا, پروردگار نے نکال دیا, غصے ہو گیا. اور جناب علی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ محفل جو شاید صدیوں سے ملائکہ انتظار کر رہے تھے کہ کب موقع ملے گا مل کر بیٹھیں گے, وہ محفل ساری کی ساری تتر بتر ہو گئی. پروردگار غضبناک ہو گیا. فخرج انک رجیم, تو نکل جا, راندہ درگاہ بن جا, تو رجیم ہے. اور بات ختم ہو گئی. پروردگار کے جلال کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ معاملہ رفع دفع ہوا, فرشتوں نے سجدہ کیا, اور جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے کاموں میں چلے گئے. صدیاں گزر گئیں. اب وہ ہسٹری کے اعتبار سے جناب آدم سے لے کر خاتم تک 4000 سال ہیں, 5000 سال ہیں, 10,000 سال ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی 1000 سال ہیں, ملائکہ وہ صدیوں نہیں ملینیم سے انتظار کر رہے تھے پالنے والے. پھر کوئی موقع ہے, پھر تو ہم کو بلا, پھر ہم ساتھ میں جمع ہوں. اب وہ منافق تھا, چلا گیا. اب تو محفل کا وقت ہے نا, پروردگار کہتا ہے انتظار کرو. اب جب تک چادر کے نیچے جمع نہیں ہوں گے نہیں بلاؤں گا. پھر اس دن بلایا اور کہا. اب دیکھیں اب انداز ہے والا پروردگار کا بھی, چادر کے نیچے کا, ان چادر کے نیچے جو ہے نا ان کی خاطر کیا ہے سب کچھ. ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی. اب کسی کی ہمت نہیں سوال پوچھنے کی, ایسا نہ ہو پھر کوئی معاملہ ہو جائے. وہ کر چکا ہے پہلے ابلیس. تو جناب جبریل نے ہمت کی, یا رب ومن تحت الکسا, پالنے والے اب کون ہے کسا کے نیچے. اور اس وقت پروردگار عالم فرما رہا ہے, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. مجھے یہاں پر تکے نہیں لگانے, میں تو سیدھی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جبرائیل نہیں جانتے تھے پیغمبر اکرم کو. اب تو حسن و حسین کی ولادت تک ہو چکی ہے. جبرائیل علی کو نہیں جانتے جس کے لیے ذوالفقار لے کر آئے تھے. جبرائیل پیغمبر کو نہیں جانتے جن کے لیے پہلے دن سے آیتیں لے کر آ رہے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر. حسن و حسین کو نہیں جانتے کہ جن کے لیے جناب علی اس کو بھیجا تھا فطرس کو کہ جاؤ جا کر جھولے سے اپنے آپ کو بس کر دو کہ تو معاملہ صحیح ہو جائیں گے. کس کو نہیں جانتے تھے جناب جبرائیل. پھر یہ پوچھ رہے ومن تحت الکسا. اور اب پروردگار تعارف کروا رہا ہے. پروردگار کے لیے کسی قسم کی لگی لپٹی نہیں ہے, کوئی احترام انہیں
یعنی ایسا نہیں کہ خدا کہیں پر خدا نہ خواستہ کسی کا دل ٹوٹنے والی بات ہے، معاملات الجھ جائیں گے، سیاسی معاملات. پروردگار ہے، قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، اقتدار مطلق ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب اس مرحلے پر آ کر جو میں بات کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کو بنایا ہے، ان کے لیے بنایا ہے، تو ان میں سے جو مرکزی ترین ہستی ہے، اب نہ وہ پیغمبر کی ہستی نظر آ رہی ہے، نہ وہ مولا کائنات کی ہستی نظر آ رہی ہے، نہ وہ حسن حسین کی ہستی نظر آ رہی ہے، وہ فاطمہ زہرا نظر آتی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کائنات کی جتنی نسبتیں ہیں وہ فاطمہ زہرا سے ہیں. اگر پیغمبر بھی ہے تو ہم محمد کہہ کر تعارف نہیں کروا رہے، ہم رسول کہہ کر تعارف نہیں کروا رہے، ہم نبی کہہ کر تعارف نہیں کروا رہے، ہم یاسین و طٰہٰ کہہ کر تعارف نہیں کروا رہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے، جو ہم نے کائنات بنائی ہے، یا فاطمہ کی خاطر بنائی ہے، یا فاطمہ کے بابا کی خاطر بنائی ہے، یا فاطمہ کے شوہر کی خاطر بنائی ہے، یا فاطمہ کے بچوں کی خاطر بنائی ہے. یہ ہے کمال جس بلندی پر فاطمہ زہرا موجود ہے. یہ ہے وہ کمال جس بلندی پر شہزادی ہم کو نظر آتی ہیں. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. پھر جناب جبریل تشریف لاتے ہیں، پیغمبر سے اجازت لیتے ہیں. مجھے معاملات میں نہیں جاننا، میں سارے معاملات میں بات کر چکا ہوں. آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا رب العالمین. صاحب بڑی خوبصورت روایت میں نے آج ہی پڑھی اور میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ روایت شیئر کروں. عیون المعجزات کی روایت ہے. علامہ مجلسی نے اپنی بہار کی جلد نمبر 43 میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے، اور علامہ مجلسی کا انتخاب بطور خاص. رویا ان جارثہ ابن قدامہ قال حدثنی سلمان قال حدثنی عمار. جارثہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سلمان نے روایت کی، سلمان کہتے ہیں کہ عمار نے روایت کی. قال اخبرک عجبا، میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں. قلت حدثنی یا عمار. سلمان کہتے ہیں کہ عمار بتائیے کیا بات ہے، کیا عجیب بات بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ جو افراد ہیں نا، عمار، سلمان، مقداد، they are marvelous people. ان لوگوں نے اہل بیت کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. انہیں ہم غیب پر سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے. کبھی مولا کائنات کو سینے سے لگایا ہے، کبھی مولا کائنات کے جو ہے وہ ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے، کبھی مولا کائنات کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے، کبھی بیٹھ کر کھانے کھائے ہیں، کبھی ساتھ میں سفر کیے ہیں، کبھی ساتھ میں جنگیں لڑی ہیں، کبھی بیٹھے ہیں. تو بڑا انہیں دے آر مارولس پیپل. انہوں نے بہت کچھ نزدیک سے دیکھا ہے، بہت کچھ نزدیک سے دیکھا ہے. قال اخبرك عجبا حدثني يا عمار قال نعم شهدت علي بن ابي طالب وقد ولج على فاطمہ. کہتے کہ میں گواہ اس بات کا کہ میں جناب مولا کائنات کو میں نے دیکھا، حضرت علی بن ابی طالب کو. وقد ولج على فاطمہ علیہم السلام. شہزادی کونین کے پاس گئے نزدیک ہونے کے لیے. جب شہزادی سے نزدیک ہونے کے لیے گئے، ان کے پاس جا رہے تھے، شادی کے بعد کی بات ہے آف کورس. فلما ابصرت به نادت. جیسے ہی جناب زہرا کی نظر مولا کائنات پر پڑی تو پکار کر کہا ادنو لأحدث بما کان وبما هو کائن وبما لم یکن الی یوم القیامہ. فرماتی یا علی نزدیک ہوئیے، نزدیک آئیے میرے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں اور ہر چیز کی خبر دوں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ جو نہیں ہونے والا قیامت کے دن تک. الی یوم القیامہ حین تقوم الساعہ. قال عمار فرأيت امیر المؤمنین جرجع القہقرہ. کہتے ہیں عمار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا کائنات جیسے ہی جناب زہرا کے ان الفاظ کو سنا رک گئے، آگے نہیں بڑھے بلکہ الٹے قدموں چلنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے. جرجع القہقرہ. فرجعت برجوعی، میں بھی پیچھے ہٹ گیا مولا کائنات کے ساتھ ساتھ. اذ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے. فقال له، تو پیغمبر نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا اجنو یا ابو الحسن، نزدیک آئیے. فدنا، مولا کائنات نزدیک ہوئے پیغمبر اکرم سے. فلما اطمأن به المجلس قال له، جب مولا کائنات نزدیک ہو کر اطمینان کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تحدثنی ام احدثک، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟
قال الحدیث منک احسن یا رسول اللہ، مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو اسے بہتر اور کیا ہے. آپ کے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ موتی جڑ رہے ہیں، پھول جڑ رہے ہیں. الحدیث منک احسن یا رسول اللہ. فقال کأنی بک وقد دخلت علی فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم فاطمہ زہرا کے پاس گئے. وقالت لک کیتا و کیتا، اور تم سے انہوں نے وہ ساری باتیں کی. فرجعت، اور تم پلٹ گئے. یہ پیغمبر نے مولا کائنات کو انفارمیشن دی کہ تم یہ سب کر کے آ رہے ہو. مولا کائنات ایک سوال پوچھتے، فقال علی علیہ السلام نور فاطمہ میں نور نا، کیا فاطمہ کا نور ہمارے نور میں سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اب لا تعلم، تمہیں نہیں معلوم؟ فسجد علی شکر للہ تعالی، مولا کائنات نے سنا، معلوم تھا، شکر خدا میں گر پڑے کہ فاطمہ زہرا خدا نے مجھے نصیب کی. قال عمار فخرج امیر المؤمنین، اس کے بعد مولا کائنات پیغمبر اکرم کے پاس سے نکلے. وخرجت بخروجہ، ان کے ساتھ میں بھی نکلا. فولج علی فاطمہ وولجت معه، اب جناب علی پیغمبر اکرم مولا کائنات بھی جناب زہرا کے پاس آئی، جناب زہرا پیغمبر مولا کائنات کے پاس آئی. فقالت، اب جناب زہرا جناب مولا کائنات سے مخاطب کے فرماتی ہیں کأنک رجعت الی ابی فاخبرتہ، میرے بابا کے پاس ہو کر آئے نا، میرے ابا کے پاس جا کر آئے. اب یہ شہزادی ہیں. کأنک رجعت الی ابی فاخبرتہ بما قلتہ، اور جا کے ان کو بتا کے کہ میں نے تم سے کیا کہا. قال کانا کذالک یا فاطمہ، جی فاطمہ بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہی یہی ہوا ہے. فقالت اعلم یا ابا الحسن، اے ابو الحسن سنیے، ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق فرمایا. وکان یسبح اللہ جل جلالہ، اور میرا نور صرف اور صرف رب العزت کی تسبیح کرتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا. ثم اودعہ شجرۃ من شجر الجنہ، پھر پروردگار عالم نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس بطور ودیعت اور امانت رکھوایا. فاضاءت، اور یہ نور وہاں پر روشن رہا. فلما دخل ابی الجنہ، جب میرا باپ جنت میں آیا سیر کرتے ہوئے معراج پر، اوحى اللہ تعالی الیہ الہاما، میرے باپ پر خدا نے الہام کے طور پر وحی کی، ان اقتطف الثمرۃ من تلک الشجرہ، کہ جاؤ اس درخت کے پھل کو توڑ کر کھاؤ. وَأَدِرْهَا فِي لَحَوَاتِكَ، اور اس طرح سے کھاؤ کہ وہ تمہارے وجود میں چلا جائے. فَفَعَلَ فَأَوْدَعَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ صُلْبَ أَبِي، اس طرح سے پروردگار عالم نے میرے وجود مقدس کو میرے بابا کے صلب میں پہنچایا. مجھے نہیں پتا آپ سمجھ سکے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا یا نہیں سمجھ سکے، لیکن بہرحال تھوڑا سا میں نزدیک ہو کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. مجھے ممبر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. مجھے اس بات کا خیال بھی ہے کہ بہنوں بیٹیوں اور خواتین کے مجمع میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کچھ باتوں کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ احساس ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے. زہرت وارثہ کے الفاظ کو یاد کریں، وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے. مولا حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ والارحام المطہرہ. دیکھیں میں اس وقت آپ کے سامنے جذباتی باتیں بہرحال کہیں نہ کہیں کر تو دیتا ہوں بہرحال، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ سارے ریفرنسز کے ساتھ بات ہو، جو بات اسٹیبلش ہو وہ ریفرنسز کے ساتھ ہو. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کیا مطلب اس کا؟ اس جملے کی میننگ کیا ہے؟ اشہد انک کنت نورا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اب نور ہے. جو پیغمبر اکرم کو نور ماننے کو، جو مولا حسین کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے نا، اسے زیارت وارثہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی پنجاب اور سندھ کو ذاکر نہیں بول رہا، زیارت وارثہ بول رہی ہے، معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اشہد انک کنت نورا، یہ ایک بات اسٹیبلش ہو گئی. اگلی بات فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اسلاب از دا پلورل آف صلب، ارحام از دا پلورل آف رحم. مولا حسین کا نور بہت مقدس ہے، نور بہت بلند ہے.
نور ہے، پروردگار کی مخلوق ہے، اور اس عظیم ترین بلندی پر فائز ہے جس پر کائنات کی کسی بلندی کو پروردگار نے فائز نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ارحام سے گزرنا پڑا، اسلاف سے گزرنا پڑا، ارحام سے گزرنا پڑا، اسلاف سے گزرنا پڑا۔ اس نور کو جب صلب حضرت آدم میں رکھا گیا تھا تو اتنی بلندی عطا کی تھی کہ ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو، لیکن اس وقت بھی وہ جو نور تھے وہ 13 نور تھے، 14 کے 14 انوار کو صلب آدم میں نہیں رکھا گیا تھا، ایک نور کو خدا نے الگ کر لیا تھا، لیکن یہ نور اتنا پاکیزہ ہے کہ میں اسے اسلاف میں نہیں جانے دوں گا، ارحام میں نہیں جانے دوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا، میں سمجھا پا رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ وہ سارے کے سارے انوار چلتے رہے صلب آدم سے لے کر مسلسل انبیاء کے صلب میں، اوصیاء کے صلب میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے صلب مطہر تک پہنچے، اور وہاں آنے کے بعد یہ نور تقسیم ہوا 2 حصوں کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 12 حصے اور ایک حصہ صلب عبداللہ کے اندر آیا، 12 حصے صلب ابو طالب کے اندر آئے۔ سمجھ میں آیا ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ نور چلا والا کائنات، اور والا کائنات سے جناب علی امام حسن حسین، اور یہ صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ کے اندر، اور وہاں سے جناب رحیم جناب آمنہ کے اندر، اور پھر پیغمبر کا وجود مقدس ہمارے سامنے آیا۔ فاطمہ زہرا سمجھ میں آئی آپ کو؟ فاطمہ زہرا کسے کہتے ہیں؟ جن کو سینکڑوں ہزاروں اسلاف اور ارحام سے گزرنا پڑا، وہ 13 معصومین کا نور ہے، جس نور کو پروردگار نے آخری دن تک عرش الہی کے سائے میں رکھا، وہ فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ کون سمجھے نور فاطمہ کیا ہے؟ کون سمجھے مقام فاطمہ کیا ہے؟ کون سمجھے عظمت فاطمہ کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ روایت، یہ اصل میں یہ ویڈیو بڑی خطرناک ہے میرے لیے۔ کچھ باتیں ہم چاہتے ہیں کہ بند کمروں کے اندر ہی ہوں، اور ہر شخص ہر فضیلت کا اہل نہیں ہوتا، ہر بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ بہرحال میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کو بہت زیادہ پبلک نہ کریں ان کو، لیکن بہرحال بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ جو روایت ہے نا وہ صحیح ہے اپنے مقام پر۔ جب پروردگار عالم نے مولا ایک پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا یا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم نہ ہوتے میں نے کسی چیز کو خلق نہ کیا ہوتا۔ پھر مولا کائنات سے مخاطب کر کے کہا کہ لولاک لما خلقت محمد، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میں نے محمد کو بھی خلق نہ کیا ہوتا۔ اور پھر فاطمہ سے مخاطب کر کہا لولاک لما خلقتکما، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تجھے خلق نہ کیا ہوتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو بھی خلق نہ کیا ہوتا۔ تو بعض وقت ناسمجھ نہیں سمجھ پاتا، سمجھتا ہے کہ جناب زہرا کا مقام پیغمبر سے بلند کر دیا گیا۔ مجھے اس وقت اجازت نہیں ہے ان معاملات میں پڑھنے کی، اصولاً میری آپ کی ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ پیغمبر کا مقام زیادہ بلند، جناب زہرا کا مقام زیادہ بلند۔ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کائنات میں پیغمبر اکرم کے وجود مقدس سے بڑھ کر کوئی وجود مقدس نہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، چاہے کوئی سی بھی روایت لے کر آ جائے۔ کیا میننگ ہے وہ پروردگار جانتا ہے۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کم از کم یہ میننگ نہیں ہے کہ پیغمبر سے زیادہ وجود مقدس امپورٹنٹ ہے جناب زہرا کا، لیکن بہرحال یہ خود جناب زہرا کا وجود سمجھاتا ہے۔ آپ الفاظ دیکھیں شہزادی کونین کے لیے، پیغمبر کرم کے لیے جو پروٹوکولز ہیں، میں شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، آیت اللہ وحید خراسانی، خدا کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، بزرگوار ترین مناجین میں سے ایک ہے، اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں اہل خبرگان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابا اس وقت آیت اللہ وحید خراسانی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، ایک بہت بڑا نام ہے آغا وحید خراسانی کا۔ خدا پاک سلامت رکھے، تمام مراجین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں خود اس درس میں موجود تھا جو آغا وحید خراسانی نے بات کہی کہ آپ کو معلوم ہے شہزادی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ایک انداز سے جو آیت اللہ آغا وحید خراسانی کا جو خاص انداز ہے، خطیب بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں
مہاراج انہیں مجتہدین کی تربیت کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں کائنات کا جو سب سے پہلا وجود ہے نا, جو کائنات کا واجب وجود ہے وہ ہے پروردگار کی ذات, واجب الوجود ذات. وہ واجب الوجود ذات ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس واجب الوجود ذات نے جب اس کائنات میں کون کو خلق کیا, یعنی مخلوقات کو جو ہے وہ لباس خلقت پہنایا, تو جو سب سے عظیم خلقت ہمارے سامنے آتی ہے, جو سب سے عظیم مخلوق سامنے آتی ہے, جو پروردگار کے بعد ہے, کائنات کے ہر وجود سے اوپر ہے, اس کا نام ہے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. افضل من فی الوجود, وجود پیغمبر اسلام. There is no second opinion possible. ممکن نہیں کہ اس پر کسی اور جملے کو لایا جا سکے. افضل من فی الوجود. پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں, اس افضل من فی الوجود کے برابر میں اگر دوسری کرسی رکھی جائے, سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اگر دوسری کرسی رکھی جائے کہ کسی بھی اعتبار سے ہم برابری کی بات کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ذات ہو جو اس مقام پر ان کے ساتھ برابر میں آ کر بیٹھے, کہتے ہیں ایک ہی گنجائش ہے, اور وہ گنجائش یہ ہے کہ ہم صنف انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کریں, صنف رجال اور صنف نسوان, اور ہم یہ کہیں کہ صاحب رجال میں جو مقام محمد عبداللہ ابن عبداللہ کے پاس ہے, نسوان میں وہ مقام فاطمہ بنت محمد کے پاس ہے. This is only possibility about the equality. اور اب یہ مقام اگر سمجھ میں آ گیا کہ پھر یہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں, تو پھر یہ باتیں سمجھنا بڑا آسان ہو جائیں گی. روایتوں میں بے نہیں ایک الفاظ دونوں کے لیے آئے ہیں. جب پیغمبر اکرم تشریف لاتے تھے, شہزادی اپنے مقام پہ کھڑی ہو جاتی تھی, اپنے بابا کا بوسہ لیتی تھی, بابا کو بٹھاتی تھی. بے نہیں الفاظ جناب زہرا کے لیے آئے. جب شہزادی جاتی تھی بابا کی خدمت میں, پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے, شہزادی کو بوسہ دیتے تھے, اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے. مجھے ایمانداری سے بتائیے پورے عالم اسلام میں ہے کسی مفتی, مرجع, پتہ نہیں عالم, زاہد, مقرر, مفکر, مورخ, قاری, جس کو بھی کہہ لیجئے, بڑے سے بڑا, یہ کہے کہ ہاں یہ سنت پیغمبر یہ ہے کہ باپ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو. پھر پیغمبر کھڑے ہوتے رہے تو استقبال کرے, ہر باپ بیٹی کا استعمال کرے گا, سنت رسول ہے. اللہ کے رسول نے جو بھی کیا وہ سنت ہے, تو بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے رہے. پورا عالم اسلام میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ بیٹی کا استقبال سنت رسول ہے. پورا عالم اسلام متفق ہے فاطمہ کا احترام سنت رسول ہے. یہ بیٹی کے احترام کی بات نہیں ہو رہی, ایک صاحب منصب اپنے ہم منصب کا احترام کر رہا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ شہزادی کی شاید بیوٹی یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے شہزادی کو منصب نہیں دیا گیا. نبوت پیغمبر پر ختم ہو گئی, امامت مولا کائنات سے آغاز ہوئی, درمیان میں شہزادی ایک ایسے مقام پر آتی ہیں جہاں سمجھ میں نہیں آتا اس کو کہاں لے کر جائیں, لیکن عجیب بلندی پر ہے, عجیب بلندی پر ہے. لہذا پھر وہ جملہ بہرحال عقیدت کا بھی ہے, روایات کہیں نہ کہیں سے ملتی بھی ہیں کہ یہ بیٹی جب پیغمبر کی نسبت بنتی ہے تو رحمت العالمین کے لیے رحمت بن جاتی ہے, یہ جب بیوی بنتی ہے تو کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے, جب یہ ماں بنتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت ان کے قدموں میں نظر آتی ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا, یہ ہے ان کا مقام مرتبہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اتنا بلند ہے ان کا مقام, اتنا بلند ہے ان کا مقام کہ ایک روایت, اچھا میں دیکھتا رہا صبح, مجھے موقع نہیں ملا کہ میں ڈیجیٹل سرچ کرتا اور اس کو ایگزیکٹلی روایت لے آتا, اور مجھے اس وقت ملی نہیں مطالعے میں. بہرحال اس روایت کی کتاب کے اندر روایت موجود ہے, چونکہ ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں پڑھ پایا ہوں تو ڈر رہا ہوں اس روایت کو بیان کرنے میں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کر دوں. اگر کچھ اس کے اندر 19-20 ہوا روایت کے الفاظ میں, جو کہیں پر اگر میری خامی یا غلطی ہوئی یا جو میرے ذہن میں کچھ ہے وہ اگر کچھ ہوا تو اس کو چینج کر دوں گا. لیکن بہرحال مائکرو میں تو فرق ہوگا, میکرو جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اتنا بلند مقام شہزادی کا کہ جہاں پروردگار عالم شہزادی کے دل ٹوٹنے کے لیے گویا ہر مقام پر آگے بڑھنے کو تیار ہے. شہزادی کے معاملے میں خدا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور بات کہاں تک جاتی ہے, ایک روایت ہم نے سنی ہوگی بچپن میں, کتابوں میں شاید پڑھی ہوگی, شاید اردو کے کورس میں کہیں پر کسی کلاس کے اندر یہ روایت مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کہیں پڑھی تھی بچپن میں, کہ پیغمبر نے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ابھی عجیب ہے, بڑا
دل دکھتا ہے ان الفاظ کو زبان پر لاتے ہوئے، لیکن مجھے ایک منزل تک لے کر جانا ہے، لہٰذا میں ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لا رہا ہوں. خدا سے معافی مانگتا ہوں، خدا درگزر کرے، معاف کرے، لیکن بہرحال سمجھانا ضروری ہے. پیغمبر نے مقام پر جملہ ارشاد فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. جب نے سنا ہوا ہوگا، اہل سنت اس کو بڑا کوٹ کرتے نکالتے. ہم سوچتے تھے کہ یہ شان زہرا میں بڑی گستاخی ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بات ہے. کیا پیغمبر کرم، لفظ تماشا میں نے پیغمبر کا استعمال نہیں کیا کہ لوگ جو بیان کرتے ہیں، یہ پیغمبر نے کیسا جملہ ارشاد فرما دیا جناب زہرا کے بارے میں. لیکن اب یقین جانیے بہار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ہاں، اب مجھے نہیں پتا کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن علامہ مجلسی کا ریفرنس میں دے رہا ہوں. پیغمبر کے زبان پہ جملہ آیا کہ ہاں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اچھا، جب ہم قانون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس کو فقہ پڑھائی ہوئی ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب لا میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب قانون کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو قانون کے اندر عقیدت نہیں چلتی ہے، قانون کے اندر لا چلتا ہے. سمپل 1+1 کی بات ہوتی ہے، وہاں پر جناب علی فرد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، پھر مطلب رشتے وغیرہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایسا ایسا. تو جب قانون کی بات کریں تو پیغمبر نے کوئی غلط بات نہیں کی، لفظ اگر استعمال کیا ہے، تو اگر اپنی جگہ ہے. اب وہ اگر کبھی قیامت تک نہیں ہونے والا، لیکن اگر تو ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. اگر کی بات ہے، اگر میری بیٹی. لیکن جب شہزادی کے کانوں میں بات آئی کہ اللہ کے رسول میرے بابا نے کسی مقام پر جذبات میں اگر یہ جملہ کہہ دیا ہے، شہزادی کا دل ٹوٹ گیا. میرے بابا میرے بارے میں اس طرح کا جملہ کہا، اگر میری بیٹی فاطمہ. لیکن شہزادی بابا سے شکایت نہیں کر سکتی ہیں. علامہ مجلسی سے فرماتے ہیں، روایت یہ معصوم کی کہ جب زہرا کا دل ٹوٹا، پروردگار نے کہا نہیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اے حبیب، آپ نے ہماری حبیبہ کو اس منزل سے گزارا ہے، اب آپ کو بھی اس درد سے گزرنا تو پڑے گا. اور قرآن نے آیت نازل کی، لئن اشرکت، اب مجھے آیت کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، لیحبطن عملک، اس طرح کا لفظ کہ اے حبیب اگر آپ بھی شرک کریں گے تو یاد رکھیے خدا آپ کے اعمال کو بھی حب کر لے گا. انہیں جو جملہ مولانا جناب زہرا کے لیے روایت کے اندر آیا، اس لیول کا جملہ قرآن میں پیغمبر کے لیے آیا. لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا، پیغمبر شرک کریں گے. ابھی آیت قرآن کی نا سمجھ ملا کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ پروردگار پیغمبر کو مجھ سے اور آپ سے نہیں ملا رہا، پیغمبر ہم جیسے نہیں ہو گئے، پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا. یہ کچھ اور لیول کے معاملات ہیں جو قرآن کا حصہ بن رہے ہیں. ہمیں تو شاید بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ اس پر خدا رسول فاطمہ کی بات ہو رہی، پیچھے ہٹ جاؤ، حد ادب پیچھے ہٹو. تمہیں معاملات میں بولنے کی اجازت. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا ہے محمد، اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے اعمال بھی ہٹ ہو جائیں گے. پیغمبر کا دل ٹوٹا، زہرا کا دل ٹوٹا. ان کو دلاسا دینے کے لیے پروردگار نے ایک جملہ استعمال کیا، تو جناب زہرا کو دلاسا مل گیا، لیکن الٹا مسئلہ ہو گیا، پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا. اب کیا ہو؟ اب پروردگار کو اپنا حبیب بھی اتنا پیارا ہے، محمد بھی اتنے پیارے ہیں، معراج کی بلندیوں پر بلایا ہے، زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، علی جیسا نفس عطا کیا ہے، محمد کا مقام بلند ہے. اب کیا کیا جائے؟ محمد کو دلاسا کیسے دیا جائے گا؟ کوئی بات نہیں، اب ہم ایک جملہ کہیں گے جس سے محمد کو تسلی ملے گی. پروردگار نے اپنے آپ پر سوال لگایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا زمین میں فساد برپا ہو جاتا. یعنی فاطمہ زہرا کے لیے اگر پیغمبر نے کہہ دیا اگر خدا نخواستہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، کہا تم اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. پروردگار نے اپنی توحید پر اف لگایا، اگر دو خدا ہوتے تصور نہیں ہے. دیکھیے میرے محمد کو تسلی ہو کہ محمد دیکھو تمہاری خاطر میں اپنے آپ کو جملہ بولنے کو تیار ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ کون سے لیول سے خدا کی قسم ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ شہزادی کس بلندی پر ہے، محمد کس بلندی پر ہے، پروردگار کا کیا رشتہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ قیامت کے میدان میں دیکھیں، ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں کہ فرض کر لیں نیچے مثال کے طور پر 10 علماء بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی فنکشن کرنا ہو، ہمیں کوئی پرائز دینا ہو، اور 10 کے 10 مثلا علماء ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہو اور آپ بھی سب ان سے جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہوں کہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور مثلا جو انتظامیہ ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر کسی کو گفٹ دینا ہے کس عالم کے ہاتھ سے دلوائیں. ایسا نہ ہو ان سے کہیں تو وہ ناراض ہو جائیں، ان سے کہیں تو وہ ناراض ہو جائیں، ان سے کہیں تو وہ ناراض ہو جائیں. مشکل ہوتا ہے. ایک چیف گیسٹ تو آسان ہوتا ہے، 2 افراد آ جائیں چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کریں. اب قیامت کے میدان میں سب سے بڑی مشکل پروردگار کے لیے کتنے چیف گیسٹ ہیں؟ 1,24,000.
جنت کی اوپننگ سیریمنی ہونی ہے. پیغمبر بھی ہیں, جناب ابراہیم ہیں جنہوں نے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی, جناب اسماعیل بھی ہیں جو گردن کٹوانے کو تیار ہو گئے تھے, جناب زکریا ہیں جو آری سے کٹ گئے تھے, جناب ایوب ہیں جنہوں نے وہ تکلیف برداشت کی تھی, جناب یونس ہیں جنہوں نے وہ تکلیف برداشت کی تھی, جناب آدم ہیں جو 700 سال گریا کرتے رہتے, جناب نوح ہیں جنہوں نے سب کچھ یعنی کس کو خدا چنے, کس کو چوز کرے, کس کو چھوڑے. قیامت کا میدان ہے, اولین اور آخرین کے انسان جمع ہیں, اوصیاء کی تعداد اتنی, اسباط کی تعداد اتنی, اولیاء کی تعداد اتنی, شہداء صلحاء پتہ نہیں کون ہے. جب جنت کے اوپننگ سیریمنی کی باری آئے گی, پروردگار سب کو کہے گا سب ایک طرف. اس وقت جو میری جنت کا افتتاح کرے گا وہ فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں. یہ ہے عظمت فاطمہ, یہ ہے مقام فاطمہ. جناب یہ ہے روایت اگین اسی کتاب کے اندر ہے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جنہوں نے حدیث قصہ, اب دیکھیں شاید میں یوں سمجھا سکوں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کوئی اسیمبل ہیں حضرت زہرا سے مودت کے, جنہیں خود جناب زہرا نے حدیث قصہ عطا کی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جناب جابر کی فضیلت. اب جناب جابر پیغمبر کے صحابی ہیں, مولا کائنات کے صحابی ہیں, جناب زہرا کے صحابی ہیں 3, پھر مولا امام حسن مجتبیٰ کے صحابی ہیں 4, مولا حسین کے صحابی ہیں 5, چوتھے امام کے صحابی ہیں 6, 5ویں امام کے صحابی ہیں 7 معصومین کے صحابی. اب اتنے بڑے تو تھے نا کہ جناب زہرا نے حدیث قصہ سنائی, تو 20 سال کا سن تو ہوگا نا کم سے کم, چلے بہت زیادہ نہیں ہوگا, 25 سال کا سن تو ہوگا جب زہرا نے حدیث قصہ سنائی ہوگی. کہاں 57 ہجری میں جا کر 7ویں امام کی ولادت ہے, تو کتنے بوڑھے صحابی ہوں گے, کتنا لمبا سن, بڑا سن ہوگا, 50 60 70 سال کا سن. اور جناب امام باقر بچپنے کے عالم میں. اب ایک دن جناب امام باقر آتے ہیں 5 امام کی خدمت میں, امام باقر کی خدمت میں, اور عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے آپ اپنی دادی حضرت زہرا کے بارے میں کوئی ایسی روایت بتائیں کہ میں جب شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں. کیا نہیں سنا جابر نے, کیا نہیں سنا. پیغمبر سے جناب زہرا کے فضائل سنیں, جناب زہرا کی زبان سے جناب زہرا کے فضائل سنیں, مولا کائنات سے فضائل سنیں, امام مجتبیٰ سے سنیں, سید الشہداء سے سنیں, کس سے نہیں سنا. اب کیا بتائیں. اس وقت جناب جابر کو جناب امام باقر نے حدیث سنائی, عجیب خدا کی قسم, بڑی طولانی روایت ہے, میں اس پوری طولانی روایت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب جابر کو کہتے ہیں جناب امام پنجم کے پروردگار عالم نے, پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. 1,24,000 نور کے ممبر ہوں گے, ہر ممبر پر ایک نبی بیٹھا ہوگا. پھر پروردگار مجھ سے کہے گا اے محمد تم خطاب کرو, میں خطاب کروں گا. انبیاء نے زندگی میں کبھی ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا. یہ اب قیامت کے دن کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, سیریمنی چل رہی ہے, سارے اولین و آخرین کے انسان جمع ہے. اس کے بعد اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میرا ممبر سب سے بلند ہوگا, اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے. علی بن ابی طالب کو ممبر سب سے بلند ہوگا. پھر سارے اوصیاء خاموش رہیں گے. علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا علی آپ خطاب کریں. علی خطاب کریں گے, ایسا خطاب کسی نے نہیں سنا ہوگا. اسباط کی باری آئے گی, تمام اسباط کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میرے جو ستین حسن و حسین کا جو ممبر ہوگا سب سے اونچا ممبر ہوگا, لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوں گے. پھر ان سے کہا جائے گا خطبہ آپ خطاب فرمائیں. حسن و حسین خطاب کریں گے. اسباط میں کسی نے آج تک ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا. اس کے بعد بات آگے بڑھے گی, جناب زہرا تشریف لائیں گی. پروردگار کہے گا یا اہل المحشر آنکھوں کو نیچے کر لو, رسول کی بیٹی آ رہی. نظروں کو جھکا, رسول کی بیٹی آ رہی. پھر کس شان سے رسول کی بیٹی تشریف لائیں گی. اب آپ سنیں, مقام کو سمجھیں کہ مقام فاطمہ زہرا کیا ہے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں مجھے بتانی کہ بہت زیادہ گنجائش نہیں میرے پاس. شہزادی دروازے بہشت پر پہنچ گئی. دروازے بہشت پر جب پہنچیں گی تو پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی, جائیے اندر, جنت کا دروازہ کھولیے. the first to enter in the paradise should be شہزادی کون ہے. شہزادی پلٹے گی. اس وقت کوئی نہیں کہے گا, رب العزت ڈائریکٹ بات کرے گا جناب زہرا سے, مل دفات ہو گے, بی بی تو کیوں پلٹ رہی ہے, میں نے تجھے اجازت دی ہے, میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تو جنت میں چلی جائے, تو کیوں پلٹ رہی ہے. اس وقت زہرا خدا سے مخاطب ہے کہ جملہ کہے گی, پالنے والے میں چاہتی ہوں پتہ چلے آج فاطمہ کا مقام کیا. ابھی میں فضائل پڑھ لوں,
پروردگار میں چاہتی ہوں پتہ چلے فاطمہ کا مقام کیا ہے. خدا کہے کہ فاطمہ یہ بات ہے، یہ پورا محشر تیرے سامنے ہے، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت پہ ڈال دے. امام فرماتے ہیں جابر سنو، میری دادی اس طرح چنے گی. یہ عجیب جملے ہیں، یہ الفاظ اہل بیت کو ہی عجیب دیتے ہیں. فرماتے ہیں میری دادی اس طرح چنے گی جس طرح پرندہ دانوں کے درمیان سے اچھے دانے کو جدا کرتا ہے خراب دانوں سے، اور ایک ایک کو چن کے یہ آ جاؤ سب کے سب آ جاؤ، جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے فاطمہ زہرا کی محبت کا دم بننے والے، شہزادی کہے کہ جاؤ. یہ ہے کرامت فاطمہ، یہ ہے کرم بی بی کا. وہ پروردگار جو شہزادی سے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تم جنت میں پہلے جاؤ، بی بی کہے گی جب تک میرا ماننے والا نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی. اور پہلا قدم ایسا لگتا ہے کہ بی بی نہیں رکھیں گی، بی بی سے محبت کرنے والے شیعہ اہل بیت رکھیں گے. لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ پہنچیں گے شیعہ، جب یہ محبت کرنے والے پہنچیں گے جنت کے دروازے پر، اب عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. اس وقت جناب زہرا کی کیس میں کیا تھا، شہزادی خود پلٹی تھیں. امام فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں. یہ پلٹنے والے نہیں تھے تو جانے کے چکر میں تھے، نکل جائیں اندر میں. ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں. اب یہ پلٹیں گے، جب یہ پلٹیں گے تو پھر خدا ان سے مخاطب ہوگا کہ اے میری فاطمہ کے شیعوں، محبت کرنے والوں، جو بی بی نے تم سے کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا جاؤ، تو تم کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے پالنے والے آج زہرا کا مقام تو پتہ چل گیا، ہم چاہتے ہیں پتہ چلے زہرا کے ماننے والوں کا مقام کیا. پروردگار کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اب تم دیکھو جو لوگ بچ گئے. کسی نے تم کو زندگی میں ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی محبت میں ایک لقمہ کھانا کھلایا، ساری زندگی میں کسی نے تمہیں زہرا کی محبت میں ایک گھونٹ پانی کا ملایا، تمہیں لباس کا ایک ٹکڑا عطا کیا ہے، اٹھاؤ پکڑو اس کا ہاتھ اور لے کے جاؤ جنت کے اندر. امام فرماتے ہیں صرف منافق، صرف شقی، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. اب مجھے جملہ مکمل کرنے دیں. بس میں نے بات کو مکمل کیا، آپ نے گریہ کیا، مجلس ویسے تو مکمل ہو گئی لیکن بہرحال مجھے کچھ مسائل ضرور پڑھنے. حدیث قصہ میں نے عرض کیا کہ جناب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا رب ومن تحت القصہ، مجھے یہاں پر آ کر بتانے دیں. مجھے جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، بس وہی جملہ میں کہنے کے لیے میں نے اس کو ادھار رکھا تھا اس وقت کہ کیوں شہزادی سے تعارف کروایا گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر بات نبوت کی کرنی ہوتی تو پروردگار عالم مرکز بناتا محمد کو، بات اگر ولایت کی کرنی ہوتی تو خدا مرکز بناتا مولا کائنات کو، لیکن بات کرنی تھی طہارت اور عصمت کی. اور آپ نے سن لیا کہ 13 نوروں کو اسلاب سے گزرنا پڑا. یہ واحد نور تھا جسے کسی صلب میں نہیں جانا پڑا، کسی رحم میں نہیں جانا پڑا، سوائے صلب محمد کے اور رحم خدیجہ کے. وہ طہارت کی بات تھی. طہارت کی جس بلندی پر زہرا تھی، اس طہارت کی اس بلندی پر کوئی نظر نہیں آتا. لہٰذا پروردگار کو کہنا پڑا اب چونکہ میں آیت تطہیر نازل کرنے والا ہوں، طہارت کی بات کرنے والا ہوں، تو اب کوئی اور مرکز بن نہیں سکتا فاطمہ زہرا کے سوا. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، ان کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا، یہ ہے جو یطہرکم تطہیرا کی منزل پر فائز ہے. اور اس سے طے ہے کہ شہزادی اس مقام ولایت پر ہیں جس مقام ولایت پر پیغمبر اکرام ہے، اس مقام ولایت پر جس مقام ولایت پر شہزادی کونین کے ساتھ مولا کائنات ائمہ طاہرین نظر آتے ہیں. اور جب مقام اتنا بلند ہوتا ہے، حفظ مراتب اتنے زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے سن لی روایت کہ اگر ایک جملہ پیغمبر کی زبان سے شہزادی کے بارے میں نکل گیا تو پروردگار کہاں تک بات کو لے کر گیا شہزادی کی تسلی کے لیے. اپنی وحدت پر بھی کوسچن مارک لگایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. اب ابھی جملہ سنیں اور بات ختم ہو جائے گی. شاید اس سے بڑا مسائل نہیں ہے میرے خیال میں کہ میں کیا جملہ عرض کروں. ایک وقت آیا تھا جب حسن حسین نے ماں سے کہا تھا اماں ہمارے کپڑے، ہمارے دوستوں کے کپڑے تو سلنے کے لیے چلے گئے، عید پر نئے کپڑے آنے والے ہیں، ہمارے کپڑوں کا کیا ہوگا. بے نہیں الفاظ جو روایت کے اندر ہیں وہ ہیں کہ شہزادی نے جواب میں ارشاد فرمایا یخاطب لکما انشاءاللہ تعالی. کوئی ایسی بات نہیں تھی خدا نہ خواستہ جو غلط ہوتی. شہزادی نے فرمایا تمہارے لیے بھی سل جائیں گے کپڑے، یخاطب لکما، تمہارے لیے بھی سل لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نے چاہا. بچے خاموش ہو گئے، بات ختم ہو گئی. گھر کی بات تھی، گھر کے اندر رہ گئی، ماں اور بچوں کی بات تھی. لیکن بعض اوقات اہل بیت اطہار مقام اعجاز پر ہوتے ہیں.
مقام اعجاز پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت معجزہ دکھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر کائنات میں تصرف کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے. لیکن یہ وہ جو منزل تھی جو ماں اور بچوں کے درمیان گھر کے اندر ہو رہی تھی، مقام اعجاز نہیں تھا. کوئی منافق سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کافر نہیں دیکھ رہا تھا کہ شہزادی بتاتے دیکھو میرا مقام و مرتبہ کیا ہے. 3 ہستیاں ہیں اس واقعے میں انوالو، تینوں کی 3 معصوم ہیں. جناب زہرا بھی معصوم ہے، مولا حسن بھی معصوم ہے، مولا حسین بھی معصوم ہے. لیکن شہزادی کی زبان سے نکل گیا. جبرائیل وقت مقررہ پر لباس لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول کی خدمت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل یہ کیا لے کر آئے ہو؟ کا لباس ہے کس کے لیے؟ حسن حسین کے لیے. یہ کیوں لے کر آئے؟ کوئی بات؟ کہاں اے اللہ کے رسول، پروردگار فرماتا ہے کہ شہزادی کی زبان سے نکلا تھا یخات لکما انشاءاللہ. شہزادی کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تھے. جملہ سنیں گے. جملہ یہ ہے، پروردگار کہتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، لا نستحسن ان نکذب، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تکذیب کریں. ہم یہ کہیں کہ زہرا کی زبان سے کذب ادا ہوا، ہم کے تکذیب نہیں کر سکتے. پروردگار کو اچھا نہیں لگتا، لہذا پروردگار نے لباس بھیج دیا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جس بی بی کی زبان سے الفاظ نکلے پروردگار کو اچھا نہیں لگتا، تکذیب کی بات آئے. اب وہ جملہ مجھے کہنے دے جو بہت آپ نے پڑھا ہوگا، آج کل بہت چل رہا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے کہ وہ بی بی جو مباہلہ کے میدان میں یہ کہنے کے لیے گئی تھی کہ ہم سچے ہیں، لیکن کہنا نہیں پڑا تھا. نجران کے نصارہ نے دیکھا تھا اور سروں کو جھکا لیا تھا، ہاتھ اٹھا لیے تھے. بس بی بی ہم آگے نہیں کہلوانا چاہتے، آپ یہ بھی نہ کہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم نے مان لیا. وہ بی بی پر ایسا وقت آ جائے بابا کے جانے کے بعد کہ مسلمانوں کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو کہنا پڑے خدا کی قسم زہرا جھوٹ نہیں بولا. مصائب یہ ہے کہ جو بی بی جب جائے گھر کے اندر، اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے، زہرا کو بٹھا دے. مصائب یہ ہے کہ وہ بی بی کھڑی ہو اور مسلمان بیٹھا رہے اور گھنٹوں تک کوئی نہ کہے کہ رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہوگی. مصائب یہ ہے کہ جب بابا کا سر گود کے اندر ہے، پیغمبر زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور آنے والا دق الباب کرے اور شہزادی فرمائے کہ آنے والے میرا بابا اس وقت نہیں مل سکتا، نقاہت کے عالم میں ہے، بیماری کے عالم میں ہے. وہ خاموش ہو جائے. دوسری مرتبہ دق الباب کرے، پھر شہزادی جواب دے. تیسری مرتبہ اس نے ذرا زور سے دق الباب کر دیا، بس اتنا. اور روایت کا جملہ یہ کہ جب زور سے دق الباب کیا تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے ایک جملہ کہنے دے، جو اتنے نفیس مزاج کی مالک بیٹی ہو کہ کوئی دروازے پر زور سے دق الباب کر دے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. کبھی آپ سوچیں اس نے جلتے ہوئے دروازے کی بیخ کو اپنی پسلیوں پر کیسے برداشت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد ایام القلم.